السلام علیکم دوستو، آج کل کے کچھ جدید تعلیم یافتہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مقدس کو بغیر سمجھ کر پڑھنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے، یعنی وہ تلاوت پہ تنقید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اس کا معنی نہ سمجھا جائے، اس کی تفسیر نہ سمجھی جائے تو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ ان کی دلیل ہے دنیاوی کتب کے حوالہ سے کہ اگر کوئی حکمت کی کتاب ہے یا کوئی اور کسی شعبہ سے ریلیٹڈ کوئی کتاب ہے، اگر اس کو بغیر سمجھ کے پڑھا جائے تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ کتاب کلام اللہ ہے اور یہ وحی کا درجہ رکھتی ہے اور یہ کتاب ہدایت ہے۔ تو عقل پرستوں کے ان خیالات کے جواب میں نے دو بہترین جواب تلاش کیے ہیں۔ ایک حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور ایک حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی کا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی متزل العالی فرماتے ہیں کہ آج کل لوگوں میں پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ قرآن کریم کو طوطا مینا کی طرح رٹنے سے کیا فائدہ، جب تک کہ انسان اس کے معنی اور مطلب نہ سمجھے اور جب تک اس کے مفہوم کا اس کو ادراک نہ ہو۔ یہ تو ایک نسخہ ہدایت ہے، اس کو سمجھ کر انسان پڑھے اور اس پر عمل کرے تو ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح بچوں کو قرآن کریم رٹانے سے کیا حاصل، الیاذ باللہ۔ یاد رکھیے، یہ شیطان کی طرف سے بہت بڑا دھوکہ اور فریب ہے جو مسلمانوں کے اندر پھیلایا جا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مقاصد کے لیے بھیجا گیا، قرآن کریم نے ان کو متعدد مقامات پر بیان فرمایا۔ ان مقاصد میں دو چیزوں کو علیحدہ ذکر فرمایا۔ ایک طرف فرمایا یتلو علیہم آیاتہ اور دوسری طرف فرمایا ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے تاکہ کتاب اللہ کی آیات لوگوں کے سامنے تلاوت کریں۔ لہذا تلاوت کرنا ایک مستقل مقصد ہے اور ایک مستقل نیکی اور اجر کا کام ہے، چاہے سمجھ کر تلاوت کرے یا بے سمجھے۔ اور یہ تلاوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے جس کو سب سے پہلے ذکر فرمایا، یعنی یتلو علیہم آیاتہ۔ اور قرآن کریم کی تلاوت ایسی بے وقت چیز نہیں کہ جس طرح چاہا تلاوت کر لیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو باقاعدہ تلاوت کا طریقہ سکھایا اور اس کی تعلیم دی کہ کس لفظ کو کس طرح ادا کرنا ہے، کس طرح زبان سے نکالنا ہے۔ اس کی بنیاد پر دو مستقل علوم وجود میں آئے جن کی نظیر دنیا کی کسی قوم میں نہیں ہے، ایک علم تجوید اور دوسرا علم قرأت۔ بہرحال تلاوت بذات خود ایک مقصد ہے اور یہ کہنا کہ بغیر سمجھے صرف الفاظ کو پڑھنے سے کیا حاصل ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ یاد رکھیے، جب تک کسی شخص کو قرآن کریم سمجھے بغیر پڑھنا نہ آیا تو وہ شخص دوسری منزل پر قدم ہی نہیں رکھ سکتا۔ قرآن کریم بغیر سمجھے پڑھنا پہلی سیڑھی ہے، اس سیڑھی کو پار کرنے کے بعد دوسری سیڑھی کا نمبر آتا ہے۔ اگر کسی شخص کو پہلی سیڑھی پار کرنے کی توفیق نہ ہوئی تو وہ دوسری سیڑھی تک کیسے پہنچے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ قرآن ایسا نسخہ شفا ہے کہ جو شخص اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرے اس کے لیے تو باعث شفا ہے، لیکن اگر کوئی شخص محض اس کی تلاوت کیا کرے بغیر سمجھے بھی تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نیکیاں لکھی ہیں کہ ایک الف لام میم کے پڑھنے پر 30 نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تلاوت سے تو اس لیے قرب حاصل ہوتا ہے کہ کلام کو خاص مناسبت ہوتی ہے متکلم سے، اور ظاہر ہے کہ جو شخص اس کی تلاوت کرے گا اس کو خاص تعلق ہوگا صاحب کلام سے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے کوئی دیوان وغیرہ تصنیف کیا ہو اور ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اس کے دیوان کو پڑھ رہا ہے، مصنف کو اس کے ساتھ خاص تعلق پیدا ہو جائے گا، خواہ وہ پڑھنے والا کلام سمجھتا بھی نہ ہو، جب بھی اس کے ساتھ محبت ہوگی اور اس کی طرف خاص عنایت مبذول ہوگی۔ پھر آگے لکھتے ہیں، بغیر سمجھے قرآن پڑھنا بھی اللہ کی محبت کا سبب ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم بغیر سمجھے پڑھنا بھی موجب محبت حق ہے، بلکہ ایک طرح اس شخص کے ساتھ زیادہ محبت ہوگی جو بغیر سمجھے ہوئے اس کے کلام کو پڑھ رہا ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ سمجھنے والے کو مضامین سے لذت حاصل ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کے کلام کی تلاوت کرتا ہو اور مصنف کی محبت تلاوت کا باعث نہ ہوئی، بخلاف اس شخص کے جو بغیر سمجھے ہوئے تلاوت کرتا ہو کہ اس کا باعث سوائے محبت مصنف کے اور کچھ نہیں۔ اس کے بعد اس سے آگے حضرت صاحب لکھتے ہیں، ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حفاظ قرآن سے عشق۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے حفاظ سے اس قدر عشق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو تلاوت کرتے ہی تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا
کہ مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں سناؤں، حالانکہ آپ پر ہی تو قرآن اترا ہے؟ فرمایا ہاں، میں دوسرے کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو یہ ارشاد کیوں فرمایا، حالانکہ سارا قرآن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حفظ تھا اور اس کے معنی بھی آپ کے ذہن مبارک میں حاضر تھے، صرف اس لیے کہ قرآن کے الفاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عشق تھا اور دوسرے سے سننے میں بوجہ یکسوئی کے زیادہ مزہ آتا ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ صرف الفاظ قرآن بھی بغیر لحاظ معنی کے مطلوب و مقصود ہیں۔ صاحبو، اس سے بڑھ کر الفاظ قرآن کا نفع اور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والے کی قرأت کی طرف بہت توجہ فرماتے ہیں اور اس کو نہایت توجہ سے سنتے ہیں، اور اس سے بھی الفاظ کا مقصود ہونا ظاہر ہے، کیونکہ قرأت اور استماع الفاظ کے متعلق ہے نہ کہ معنی کے، کیونکہ قرأت اور استماع الفاظ کے متعلق ہے نہ کہ معنی کے۔ آگے لکھتے ہیں کہ تمام عبادات کا مقصود اور الفاظ قرآن کا تعلق۔ علاوہ ازیں اصل مقصود تمام طاعات سے قرب حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اولاً الفاظ آئے ہیں اور معنی ان کے تابع ہو کر آئے ہیں، بس الفاظ کو اللہ تعالیٰ سے قرب زیادہ ہوا۔ بفرض محال اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ایسے الفاظ عطا کیے جاتے جن کے معنی بالکل قابل فہم نہ ہوتے تو بھی محبان خدا یعنی اللہ سے محبت کرنے والوں کے رقص کرنے کے لیے یہی بات کافی تھی کہ محبوب کا عطیہ اور اس کا تحفہ ہے، کیونکہ محبوب اگر عاشق کو کوئی چیز دے تو اس میں دو لذتیں ہوتی ہیں، ایک لذت تو محبوب کے ہاتھ سے ملنے کی ہے، دوسری لذت اس چیز کے استعمال کرنے کی۔ پھر عشاق الہی کے لیے تو یہ الفاظ قرآن ہی رقص کے واسطے کافی تھے، اس لیے کہ وہ عطیہ محبوب ہے اور وہ اولاً بالذات ہم کو ملے ہیں۔ گو ان میں معنی بھی نہ ہوتے مگر معنی کے ساتھ دو لذتیں جمع ہو گئیں، تو اب یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ لذت معنی سے لذت الفاظ کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ دونوں لذتیں قابل لحاظ ہیں، اور الفاظ کی لذت اس لیے بہت زیادہ قابل لحاظ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاً آتے ہیں۔ گویا باعتبار قصد کے معنی اصل ہیں اور الفاظ ان کے تابع ہیں۔